محترم حضرات، ربیع الاول کا مقدس مہینہ ہے، اور جب یہ مقدس مہینہ تشریف لاتا ہے پوری دنیا کا مسلمان خوشیوں میں ڈوب جاتا ہے۔ بے شک آج کچھ لوگ جب ربیع الاول کا مہینہ آتا ہے طرح طرح کے اعتراضات سامنے آتے ہیں، طرح طرح کی باتیں سامنے آتی ہیں۔ محترم حضرات، لیکن ربیع الاول کے اس مبارک مہینے میں جو خوشیوں کا اہتمام آج نبی کے عاشق مصطفیٰ جان رحمت کے غلام بڑے اہتمام آن و بان شان و شوکت کے ساتھ کرتے ہیں، صرف یہ ہندوستان کے مسلمانوں کا ہی طریقہ نہیں ہے، بلکہ آپ حضرات پوری دنیا کا جائزہ لے کر دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ صرف ہندوستان کا مسلمان ہی جشن آمد مصطفیٰ نہیں مناتا، بلکہ برادران اسلام آج بڑی تیزی کے ساتھ انسان آگے بڑھ رہا ہے۔ انٹرنیٹ کا زمانہ ہے، یوٹیوب کا زمانہ ہے۔ آپ حضرات انٹرنیٹ کو کھول کر دیکھو، تب آپ کو معلوم ہوگا، اور آپ حضرات اس چیز میں بڑی دلچسپی بھی لیتے ہیں کہ جب ربیع الاول کا مقدس مہینہ آتا ہے تو مسلمان خوشیوں میں ڈوب جاتا ہے۔ جب ربیع الاول کا چاند جب آسمان پر جب طلوع ہوتا ہے اور جب عاشقان مصطفیٰ کی نظر پڑتی ہے، اللہ اکبر، کوئی اپنے گھر پر جھنڈا لہراتا ہے، کوئی اپنے مکان پر جھنڈا لگاتا ہے، مسجدوں کے اندر مسجدوں سے برادران اسلام مسجدوں کی پر جھنڈوں کو سجایا جاتا ہے۔ اور صرف یہی نہیں، عزیزان ملت اسلامیہ، نبی کے عاشق کوئی اپنے مکان میں کو روشنی سے آراستہ کرتا ہے۔ اللہ اکبر، بڑی شاندار بڑی خوبصورت انداز میں آج نبی کے عاشق اپنے مکان کو، اپنے دکانوں کو سجاتے ہیں، اپنے اسکولوں کو سجاتے ہیں، مدارس اسلامیہ کو سجایا جاتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، یہ پوری دنیا کی بات چل رہی ہے۔ ترکستان کی سرزمین کا آپ جائزہ لے کر دیکھو، اللہ اکبر، ترکستان کی سرزمین کو دلہن کی طرح سجایا گیا آمد مصطفیٰ کی خوشی میں۔ اللہ اکبر، آپ حضرات انگلینڈ کی سرزمین پر جاؤ، اس سال انگلینڈ کی سرزمین پر کتنی بھاری تعداد میں مصطفیٰ جان رحمت کی آمد کا جشن منایا گیا ہے۔ انڈونیشیا کی سرزمین کا آپ حضرات ذرا جائزہ لے کر دیکھو، ملیشیا کی سرزمین کا جائزہ لے کر دیکھو، لیبیا کی سرزمین پر وہاں کے مسلمانوں نے، مصطفیٰ کے عاشقوں نے کتنی آن و بان شان و شوکت کے ساتھ جشن آمد مصطفیٰ کا اہتمام کیا ہے۔ اللہ اکبر، اعتراض کرنے والے اعتراض کر رہے ہیں، برادران اسلام کوئی بتا رہا ہے کہ میلاد شریف کا پڑھنا پڑھانا حرام ہے، کوئی کہہ رہا ہے کہ جھنڈا لگانا منع ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، لیکن اے بیٹھ لا کے خوش عقیدہ سنی مسلمانوں، میں آپ کو بتاتا چلوں، اعتراض کرنے والے اعتراض کرتے رہیں گے، لیکن آنے والے وقت میں خدا کی عزت کی قسم پوری دنیا کا اگر سب سے بڑا اگر کوئی جشن منایا جائے گا تو وہ مصطفیٰ کی آمد کا منایا جائے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، سرکار کی آمد، واہ واہ واہ، زندہ باد، زندہ باد، حق ہے، حق ہے۔ اعتراض کرنے والے اعتراض کر رہے ہیں، ذکر مصطفیٰ کو مٹانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور آج سب سے زیادہ جو کالج ہیں، یونیورسٹیز ہیں، ان کے اندر جو ہمارا نوجوان طبقہ ہے، جو وہاں تعلیم حاصل کر رہا ہے نوجوان طبقہ، تو یہ جو جماعت اسلامی کے ہے، یہ اپنے ہندی میں، انگلش میں یہ جو ہے چھوٹے چھوٹے کتاب تھے، یہ تیار کر رہے ہیں، تقسیم کر رہے ہیں۔ ہمارے نوجوانوں کے دلوں سے عشق مصطفیٰ کو نکالنے کی کوشش کی جا رہی ہے، ذکر مصطفیٰ کو برادران اسلام مٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اللہ اکبر،
لیکن واخر بریلی کے امام عشق و محبت مجدد دین و ملت امام احمد رضا خان نے بڑے پیارے انداز میں کہا تھا، اللہ اکبر، بریلی کے امام نے بڑے پیارے انداز میں کہا، جب یہ وہابیہ دیابنا نے جب میلاد مصطفیٰ پر فتوے لگائے کہ میلاد مصطفیٰ پڑھنا مانا حرام ہے، شرک ہے، بدعت سے جب تعبیر کیا، جھنڈوں کو لگانا جب شرک و بدعت سے جب اس کو تعبیر کیا، بریلی کے امام نے کہا تھا اور قیامت تک امام عشق و محبت کا یہ فرمان بولتا رہے گا کہ یا رسول اللہ، مٹ گئے مٹتے ہیں، مٹ جائیں گے آدھا تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا، اور فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، خوش روا عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا۔ سبحان اللہ، زندہ باد زندہ باد، بہت خوش روا عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا۔ کیا بات ہے۔ امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت فرما رہے ہیں، رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا۔ اعلیٰ حضرت کا انداز دیکھیا، رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، پڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ برادران اسلام، تو آج ربیع الاول کا مہینہ آپ نے اتنا اچھا انتظام کیا، انسلام کیا، آپ نے اس قدر روشنی کا انتظام کیا، مصطفیٰ جان رحمت کے میلاد کو منانے کے لیے بڑے تذوق و اہتمام کے ساتھ، احتشام کے ساتھ آپ حضرات نے اس جلسے کو سجایا ہے، علماء کو مدعو کیا، مہمانوں کو باہر سے بلایا، علامہ صغیر صاحب قبلہ کو آپ حضرات نے دعوت دی، میں ناچیز آپ کی محبت پہ میں چلا آیا۔ برادران اسلام، یہ میلاد شریف کا جلسہ ہے، اللہ اکبر، اب چاہے تو میدان میں میلاد شریف مناؤ، یا اپنے گھر پر بیٹھ کر مناؤ، یا اپنے اسکولوں کے اندر اس کا اہتمام کرو۔ جانتے ہو کیا فضیلت ہے میلاد مصطفیٰ کی؟ علامہ جلال الدین سیوطی رضی اللہ تعالی عنہ، جانتے ہو کون جلال الدین سیوطی؟ جو 505 کتابوں کے مصنف ہے، 505 کتابیں آپ نے لکھی، اپنے وقت کے مجدد، اللہ اکبر۔ آپ کی ایک کتاب ہے حسن المقصد فی عمل المولد، آپ نے اس کے اندر ایک جملہ لکھا ہے، بہت ساری باتیں آپ نے لکھی، لیکن ایک جملہ پڑھوں گا۔ علامہ جلال فرماتے ہیں، جلال الملت والدین نے فرمایا، صلت الملائکۃ علی ذالک المکان، وہ جگہ جہاں پر نبی کا میلاد پڑھا جاتا ہے، وہ جلسہ کہ جہاں پر مصطفیٰ کا میلاد پڑھا جاتا ہے، وہ محفلیں جہاں نبی کا جلسہ سجایا جاتا ہے۔ علامہ جلال الدین فرماتے ہیں، اس مقام پر جتنے لوگ جلسہ سننے آتے ہیں، اللہ اللہ، علامہ جلال فرما رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے چاروں طرف سے اس جلسے کو گھیر کر کھڑے ہو جاتے ہیں، اللہ اکبر۔ اس کے بعد علامہ جلال فرماتے ہیں کہ جو سننے والے جو جلسے کو سنتے ہیں، اللہ کے فرشتے کھڑے ہو کر تمام سامعین کے لیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بخشش کی دعا کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، بہت اچھا، اللہ اکبر۔ یہ نبی کے جلسے میں آنے کی برکتیں ہیں، جو مصطفیٰ کی محفل میں تشریف لاتا ہے۔ علامہ ابن حجر مکی رضی اللہ تعالی عنہ، آپ 909 ہجری میں پیدا ہوئے اور 948 ہجری میں آپ کا انتقال ہوا۔ اللہ اکبر۔ آپ نے اپنی کتاب النعمۃ الکبریٰ علی العالم کے اندر لکھا ہے، ما من بیت مسلم قرئ فی بیتہ مولد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم الا رفع اللہ تعالی سبحانہ عن اہل ذلک البیت البغض والحسد والحرق والغرق واللصوص والسوء العین۔ آپ فرماتے ہیں کہ وہ جگہ جہاں پر نبی کا میلاد پڑھا جاتا ہے، جو مسلمان اپنے نبی کا میلاد پڑھواتا ہے اپنے گھر میں، آپ فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالی اس گھر سے چوری کو بھی دور کر دیتا ہے میلاد مصطفیٰ کی برکت سے۔ علامہ ابن حجر مکی نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالی اس گھر میں پروردگار عالم کبھی آگ کو بھی نہیں لگنے دیتا۔ اللہ پاک آگ کی پریشانی، مشقت کو، بلا کو، مصیبت کو اس گھر سے اٹھا لیتا ہے۔ اور آپ فرماتے ہیں وَإِذَا مَاتَ حَوَّنَ اللَّهُ عَلَيْهِ جَوَابَ مُنْكَرٍ وَنَكِيرٍ۔ آپ فرماتے ہیں کہ جب کوئی انسان جب مرتا ہے جو نبی کا میلاد پڑھواتا تھا یا نبی کا میلاد پڑھتا تھا، علامہ ابن حجر مکی فرماتے ہیں کہ جب میلاد کا پڑھنے والا
والا یا پڑھوانے والا جب انتقال کرتا ہے، پروردگار عالم اپنے فرشتوں سے ارشاد فرماتا ہے، اے میرے فرشتوں، یہ میرا بندہ یہ میلاد مصطفیٰ کو پڑھتا تھا، یہ میرے محبوب کے میلاد کو پڑھتا تھا، لہذا اے فرشتوں حساب و کتاب میں اس کے آسانی کر دینا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، زندہ باد۔ برادران اسلام، یہ میلاد مصطفیٰ کی برکتیں ہیں۔ میں مبارکبادی پیش کرتا ہوں کہ آپ حضرات اس مبارک جلسے میں تشریف لے کر آئے اور آپ نے اس جلسے کو سجایا۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اے محبوب تمہاری زندگی دنیا والوں کے لیے بہترین نمونہ ہے۔ میں توجہ چاہوں گا میرے عزیز، آپ میری طرف دیکھیے، بڑی ایمان افروز گفتگو آپ حضرات تک میں پہنچانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اللہ نے ارشاد فرمایا، اے رسول تمہاری زندگی دنیا والوں کے لیے بہترین نمونہ ہے۔ محترم حضرات، اب یہاں پر غور کرنے کا مقام یہ ہے کہ اللہ نے اپنے بندوں کو دنیا میں زندگی گزارنے کا جو طریقہ اور سلیقہ عطا فرمایا ہے وہ اپنے محبوب کی زندگی میں عطا فرمایا۔ یعنی اے لوگو، تمہیں اگر دنیا کے اندر جینا ہے تو میرے محبوب کے نقش قدم پر چلو، میرے محبوب کی زندگی کو دیکھو۔ برادران اسلام، لیکن افسوس کی بات تو یہ ہے عزیزان گرامی کہ آج اس دور پرفتن کے اندر، آج کل اس میڈیکل سائنس کے دور میں، آج ہمارا مسلمان بھائی بڑی تیزی کے ساتھ سائنس کی طرف بھاگ رہا ہے، بڑے نئے جدید دور کی طرف بھاگ رہا ہے۔ آج دیکھنے میں آتا ہے، آج ہمارے معاشرے کے اندر ہمارا بھائی کوئی کسی ہیرو کے پیچھے بھاگ رہا ہے۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر ہماری اسلامی ماں اور بہنیں کبھی ہیروئن کے فیشن کو اختیار کر رہی ہے، آج ہیرو جیسے بال لے کر آ رہا ہے۔ آج میرا مسلمان بھائی اپنی زندگی کو ویسے ہی گزار رہا ہے، سر ایک ہے اور پانچ طرح کے بال نظر آ رہے ہیں۔ توجہ چاہوں گا، سر ایک ہے، پانچ طرح کے بال نظر آ رہے ہیں، نہ لباس اچھا ہے برادران اسلام، نہ اس کی صورت اچھی لگ رہی ہے۔ کوئی سلمان خان کے پیچھے بھاگ رہا ہے، سلمان خان کو اپنا آئیڈیل بنا رہا ہے۔ کوئی شاہ رخ خان کے پیچھے بھاگ رہا ہے، شاہ رخ خان کو اپنا آئیڈیل بنا رہا ہے۔ برادران اسلام، کوئی کسی کرکٹر کے پیچھے بھاگ رہا ہے۔ اللہ اکبر، لیکن قرآن نے اب سے 1400 برس پہلے اعلان کر دیا، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ اے لوگو یاد رکھو، تمہاری زندگی کا نمونہ کوئی ہیرو نہیں ہے، تمہاری زندگی کا نمونہ کسی ارب پتی کو نہیں ہونا چاہیے، تمہاری زندگی کا نمونہ کوئی کرب پتی نہیں ہے، کوئی ایڈوکیٹ نہیں ہے، کوئی پروفیسر نہیں ہے، بلکہ اللہ ارشاد فرما رہا ہے، اے لوگو تمہاری زندگی کا نمونہ محمد رسول اللہ کی زندگی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، سرکار کی آمد، سیرت مصطفیٰ۔ اللہ اکبر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے۔ میرے دوستو اللہ اکبر، لیکن ہمارے آقا کی آمد دیکھو۔ حضرت آمنہ خاتون رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے، مصطفیٰ جان رحمت کا آنا، آقا ارشاد حضرت آمنہ خاتون رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہے، وضعتہ مغسولا مختونا متطیبا مکحولا۔ حضرت آمنہ خاتون فرماتی ہے کہ میرا بیٹا محمد جب دنیا میں آیا، برادران اسلام آپ کے گھر میں بھی بچے پیدا ہوتے ہیں، اللہ اکبر، لیکن سرکار کی آمد کا آپ انداز دیکھو۔ حضرت آمنہ خاتون فرماتی ہے کہ میرا بیٹا محمد جب دنیا میں آیا تو ختنہ شدہ پیدا ہوتا ہے، یعنی آپ جب آپ کے گھروں میں جو بچہ پیدا ہوتا ہے ان کی ختنہ کی جاتی ہے، لیکن میرے آقا جب دنیا میں آئے تو آپ ختنہ شدہ پیدا ہوتے ہیں۔ مغسولاً حضرت آمنہ خاتون فرماتی ہے اور غسل شدہ پیدا ہوئے، آقا دنیا میں تشریف لائے۔ حضرت آمنہ خاتون فرماتی ہے مکحولاً، آپ کی آنکھوں میں سرما بھی لگا ہوا ہے۔ زور سے بولو سبحان اللہ۔ آپ میری طرف دیکھیے، توجہ کے ساتھ سنو۔
برادران اسلام، حضرت آمنہ خاتون فرماتی ہے یہ مصطفیٰ کا میلاد ہے کہ میرا بیٹا جب دنیا میں آیا آنکھوں میں سرما بھی لگا ہوا ہے، اور آپ فرماتی ہے مدہونن، اور بالوں میں تیل بھی لگا ہوا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب کو سجا کے دنیا میں مبعوث فرمایا، اور حضرت آمنہ خاتون فرماتی ہے کہ میرا بیٹا جب دنیا میں آیا متطیباً، آپ کے جسم سے خوشبو نکل لگی ہے۔ حضرت آمنہ خاتون کا بیان ہے کہ میرا پورا کمرہ خوشبو سے معطر ہو گیا۔ حضرت آمنہ خاتون نے کہا کہ یمن سے لوگ خوشبو کو خرید کر لاتے تھے، ایسی خوشبو میں نے کبھی نہیں سونگی، اور مکے کے لوگ آپ مصر جاتے تھے، اور مکے کے لوگ مصر کی سرزمین سے عطر کو خرید کے لاتے تھے۔ آپ فرماتی ہے کہ ایسی خوشبو نہ یمن کے عطر میں میں نے کبھی پائی، نہ مصر کے عطر میں کبھی پائی، جو خوشبو میرے بیٹے محمد کے جسم سے نکل لگی ہے۔ پورا گھر مہک گیا، پورا مکہ مہک گیا۔ اللہ اکبر۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے اس کی نقشہ کشی کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ ان کی مہک نے دل کے کونچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل دیے ہیں کونچے بسا دیے۔ کیا بات ہے، زندہ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے رسالت، مسلک اعلی حضرت علماء اہل سنت، نعرے تکبیر، شان مصطفیٰ زندہ آباد، نعرے تکبیر۔ برادران اسلام، یہ نبی کی شان ہے، یہ نبی کا مقام ہے۔ سبحان نبی اللہ۔ تو اعلیٰ حضرت فرما رہے ہیں سب سے اولا نعرہ رسالت، جشن شیر سنیت، شیر سنیت، نعرے تکبیر، رد وہابیت، رد رافضیت، نعرے تکبیر۔ کی جماعت میں آئیے، یا پھر فقیہ حضرات کی جماعت میں آئیے، یا مدرسین کی جماعت میں آئیے، سب سے زیادہ اہل سنت والجماعت کو اگر کسی شخصیت نے فائدہ پہنچایا ہے تو وہ علامہ صغیر صاحب کی ذات قبلہ ہے۔ اللہ اکبر۔ یہی وہ علامہ صغیر احمد صاحب قبلہ ہے جنہوں نے دین کا عظیم الشان قلعہ اللہ اکبر الجامعۃ القادریہ عطا فرمایا ہے۔ اللہ اللہ، وہ الجامعۃ القادریہ کہ جہاں سے ہزاروں علماء پڑھ کر ہندوستان میں اور بیرونی ممالک میں دین و سنیت کی خدمت کو انجام دے رہے ہیں۔ برادران اسلام، میں حضرت کا ہی غلام ہوں۔ میرے سرکار، میرے آقا ماوا ملجا علامہ صغیر صاحب کی ذات ہے کہ جنہوں نے آج جن کی دعاؤں کا ثمرہ کہ میں آپ حضرات کے سامنے کھڑا ہوں اور ایک عظیم الشان مدرسے کی خدمت بھی انجام دے رہا ہوں۔ میرے دوستو، اپنے بچوں کو آپ حضرات مدرسہ الجامعۃ القادریہ جیسی سرزمین پر بھیجو، وہاں پر ایڈمیشن کراؤ، مدرسے کے معاون بنو۔ انشاءاللہ تمہارا بیٹا جب مدرسہ الجامعۃ القادریہ ریچا اسٹیشن میں پڑھے گا تو رضا کے اکھاڑے کا شیر بن کر چمکے گا، رضا کے اکھاڑے کا پہلوان بن کے چمکتا ہوا نظر آئے گا۔ اور حضرت کے صاحبزادے ہیں علامہ کمال مصطفیٰ، برادران اسلام ازہری، آپ جامعہ ازہر مصر میں زیر تعلیم ہے۔ اللہ اکبر۔ اور حضرت کے جو بڑے صاحبزادے ہیں علامہ عطاء المصطفیٰ جو میرے بھی دوست ہیں، ماشاءاللہ وہ جامعہ ازہر مصر سے فارغ ہو چکے ہیں اور مدرسہ الجامعۃ القادریہ میں دین و سنیت کی خدمت کو انجام دے رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی حضرت کا فیض ہم کو دنیا میں آخرت میں عطا فرمائے۔ برادران اسلام، تو بات چل رہی ہے میں بائیکاٹ کریں، پہلے تو ان کو آپ دعوت دینا کہ وہ معاشرے کے اندر سدھار پیدا کریں، اپنے اس گندے عقیدے سے توبہ کر لیں۔ اگر واقعی میں اگر وہ نبی سے چاہنے والے ہیں تو نبی کا چاہنے والا وہی ہوگا جو میرے سرکار کے صحابہ سے محبت کرتا ہوگا۔ برادران اسلام، پکا سچا مسلمان وہی ہے کہ جو اہل بیت سے بھی محبت کرتا ہے، میرے سرکار کے صحابہ سے بھی محبت کرتا ہے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں کہ اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے، اطرت رسول اللہ کی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم کو قرآن و سنت پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ مولا کریم، مولا جو کچھ کہا گیا مولا ہمیں توفیق عطا فرما، اور جتنے بھی روافظ تفضیلی ہے اے اللہ تو نے ہدایت عطا فرما۔ وہ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔